امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، میدان کربلا ہے، دشمنوں کا گھیرا ہے، چاروں طرف سے یلغار کر دی، تیر اندازی کر دی، نیزے چلائے، تلواریں چلائی، نبی کا گلشن اجاڑ دیا، نبی کا چراغ بجھا دیا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں پہ تلواریں چلا دی، نبی کے خاندان پہ تلواریں چلا دی، نبی کے خاندان کو ختم کر دیا۔ ایک نے بھی نہ سوچا میری تلوار کس پہ چل رہی ہے، کسی نے پرواہ نہ کی میرا خنجر کس پہ چل رہا ہے، میرے نیزے کے سامنے کون ہے، میرے تیر کی نوک کا شکار کون بن رہا ہے، سارا خاندان ختم کر دیا۔ مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بدن پہ 80 کے قریب زخم ہے، تلواریں ماری، خنجر مارے، تیر مارے، بھلے بھالے مارے لوگوں نے۔ آخری وقت ہے فاطمہ الزہرا کے لخت جگر کا، شیر خدا کے نور نگر کا، نواز رسول ہے، جگر گوش ہے، بطول ہے، میدان کربلا میں اکیلا کھڑا ہے، اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا دی، او میرے مولا، او میرے خالق، او میرے پیدا کرنے والے، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں، روؤں گا نہیں، تڑپوں گا نہیں، پھڑکوں گا نہیں، میں کسی سے بدلہ لینے کو تیار نہیں، جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے، اگر تو ساروں کو لے کے راضی میں ساروں کو دے کے راضی، مجھے تو تیری رضا چاہیے۔ او میرے مولا، یہ سامنے قاسم ابن حسن کی لاش ہے، یہ علی اصغر کی لاش ہے، یہ علی اکبر کی لاش ہے، یہ غازی عباس کی لاش ہے، او میرے مولا کس کس کو گنوں، یہ خیمے کی چاروں طرف ڈھیر لگ گیا، سارا خاندان تیرے یہاں پہنچ گیا، جھولی پھیلا دی، مگرچہ میں نواز رسول ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں، پر خالق تو، مالک تو، میں تیرا بندہ، الہی تیرے دربار میں جھولی پھیلاتا ہوں، میرے خاندان کی قربانی قبول فرما۔ دعا مانگی ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرا خاندان قبول فرما، کسی کا صدقہ قبول کرے گا، کسی کی خیرات قبول کرے گا، کسی کی نماز قبول کرے گا، کسی کے روزے قبول کرے گا، کسی کا حج قبول کرے گا، کسی کا صدقہ قبول کرے گا، کسی کی تہجد قبول کرے گا، کسی کی اشراق قبول کرے گا، کسی کی عید جمعے قبول کرے گا۔ مولا میں تیرا حسین بندہ، خاندان قبول کر، سارا میرا خاندان تیرے سامنے ہے۔ پہلی دعا کی امام نے، او میرے مولا اگر تو رد کر دے میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، دعا پہ بھی آ جائے، تو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ پہلی دعا فرمائی حسین نے میدان کربلا میں، اور کس حالت میں؟ سر سے پاؤں تک زخمی ہے، لہو ٹپک رہا ہے، خاندان سویا پڑا ہے، مستورات بھوک اور پیاس کی وجہ سے خیمے میں تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، حسین نے جھولی پھیلا دی اپنے مولا کے سامنے، یا اللہ میرے خاندان کی قربانی قبول فرما۔ حسین کو تسلی ہوئی، میری دعا قبول ہو گئی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور دعا مانگ دی، او میری مولا، او پروردگار، او احکم الحاکمین، او بے نیاز بادشاہ، میری ایک دعا اور ہے، ظالموں نے، لوگوں نے، دشمنوں نے میری جماعت اجاڑ دی، میں جس دن سے ہوش سنبھالا آج تک میں نے اکیلے نے نماز نہیں پڑھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں تربیت پائی، کالی کملی والے سے تعلیم پائی، میں اپنے نانا کی گود میں کھیلا، میرے نانا نے مجھے یہ تعلیم دی، آج تک میں نے جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھی، خاندان سو گیا، جماعت
میری ختم ہو گئی، بدن میرا زخمی ہے، اور میری مولا ایک میری یہ بھی دعا قبول فرما، جنہوں نے میری جماعت ختم کی، میری جماعت کی نماز ختم کی، مولا میرے قاتلوں کو قیامت تک جماعت کی نماز نصیب نہ ہو۔ میری جماعت ختم کر دی، میں اکیلا نماز پڑھوں گا، آخری وقت ہے، اصل تک وقت قریب ہے۔ مولا میں نے تو مدینے میں سفر میں حضر میں کبھی بھی میں نے جماعت کی نماز نہ چھوڑی، میری جماعت ختم ہو گئی، تکبیر کہنے والا کوئی نہیں، اذان دینے والا کوئی نہیں، میرے پیچھے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں، میری جماعت ختم کر دی۔ مولا جن لوگوں نے میرا اتنا بڑا شوق ختم کیا، میرا احساس ختم کیا، یہ بھی قبول کر لے میرے ظالموں کو، جنہوں نے میرے معصوموں کو بھی سلا دیا، ان کو قیامت تک جماعت کی نماز نہ ملے۔ اب خیال کر لو وہ کون لوگ ہیں جن کو جماعت کی نماز نہیں ملتی۔ اور اگر آپ کی توجہ ہے تو حسین نے کچھ اور بھی مانگا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دعا مانگنا بھی نانے سے سیکھا ہے، ہر وقت جو دعائیں ہوتی تھی امت کے لیے، خدا کی قسم یہ اس کالی کملی والے کا نواسا ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آخری وقت میں آواز بالکل پست ہو گئی، آواز ختم ہو گئی، سانس ختم ہوتا تھا، معمولی لب حرکت کرتے تھے امام الانبیاء شہنشاہ کائنات کے۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے بالکل کان لگا دیا، آخری وقت میں میری محبوب کی کیا آواز ہے، ادھر دم ختم ہو رہا تھا، سانس ختم ہو رہے تھے، معمولی لب حرکت کرتے تھے، آواز آتی تھی ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دعا تو فرمائی، اپنی قربانی کی قبولیت کی، جانتے تھے وہ بے نیاز ہے، رد کرنے پہ آئے کوئی پوچھنے والا نہیں، قبول کرنے پہ آئے کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ تیسری دعا فرما دی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الہی ایک دن بھی نہیں گزرا کہ میں نے قرآن ختم نہ کیا ہو، میرا باپ قرآن کا قاری، میری اماں قرآن کی قاری، میرا نانا قرآن کا قاری، مولا تو جانتا حسین بھی قاری، میری اولاد بھی قرآن کی قاری، میرے بچے بھی قرآن کی قاری، میں خود قاری، سارا دن میں قرآن پڑھتا تھا، اپنے بچوں کو قرآن سکھاتا تھا، الہی آج انہوں نے دل توڑا، میرے سارے قاری شہید ہو گئے، میرا آخری وقت ہے، او میرے مولا جس سینے میں قرآن تھا اس کی ان لوگوں نے بے عزتی کی، بے حرمتی کی، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں بالے مارے، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں تیر مارے، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے پہ خنجر چلائے، جس سینے میں اللہ کا قرآن تھا اس سینے کو انہوں نے چھلنی کر دیا۔ اور میرے مولا میری ایک یہ بھی دعا ہے، میری جو مارنے والے جو ظالم ہے قاتل ہے، مولا ان کو سونا بے شک دینا، ان کو چاندی بے شک دینا، ان کو زمین پر بے شک دینا، ان کو دولت بڑی سے بڑی دینا، پر اے میرے مولا میری دعا تیرے دربار میں قرآن کو قاری حافظ ہونے کی دولت نہ ملے۔ قرآن یاد نہ ہو، انہوں نے قرآن کی بے ادبی کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے، قرآن کریم کی عظمت کو انہوں نے برقرار نہیں رکھا، ان سینوں کو پیاسا مارا ہے جن سینوں میں خدا کا قرآن تھا، اور قرآن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ کیا عجیب دعائیں مانگی ہیں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھے ہوئے دل سے دعائیں مانگی، اور اس کے بعد پھر نماز کا پروگرام بنا لیا۔ اندازہ لگاؤ ایسے وقت میں
دی. آج تو شادی میں نماز نہیں پڑھتا, تو سفر میں نماز نہیں پڑھتا, تو گھر میں بیٹھا بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, اور حسین حسین پہ قربان ہو جا, حسین کی قبر پہ کروڑا رحمتیں نازل ہو, حسین کی روح اور ان کے تمام ساتھیوں کی روح کو کروڑوں مبارک ہو. خاندان سامنے پڑا ہے اور مستورات پیاسی تڑپ رہی ہے, اور حسین نماز کے لیے تیمم کر رہا ہے. کمال ہے لوگوں کی. آج اچھے بھلے حاجی نماز نہیں پڑھتے, مولوی نماز نہیں پڑھتے, اب تو بیڑا غرق ہو گیا. قرآن جن کو آتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتے, تو خدا کا قہر نہیں تو اور کیا ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے اوپر 80 کے قریب زخم ہے. سورج کی طرف حسین دیکھتا ہے, عصر کی نماز کو دیر ہو رہی ہے. فاطمہ کا لال زمین پہ بیٹھ کے تیمم کرتا ہے, نماز کی تیاری ہے. اسی کو کہتا ہے تیمم خاک سے ہوئے, تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسل سید ہو, تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسل سید ہو, لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. حسین نماز کی کس حال میں تیاری کر رہا ہے. تو کوٹھی میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو بنگلے میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو دکان پہ بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو ہوٹل پہ بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو دفتر میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو اپنے ہاؤس میں بیٹھا ہوا نماز نہیں پڑھتا. تجھے ساری سہولتیں میسر ہے, پر تو رب کی حضور میں سجدہ کرنے کو تیار نہیں. نماز کا طریقہ حسین سے سیکھ لے. کہتا تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسل سید ہو, لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. حسین نے نماز کی تیاری کر لی اور یوں سورج کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھا, پھر دعا کر دی, الہی شہادت کا مرتبہ بڑا اونچا ہے, اور چلتا ہوا مارا جائے کچھ اور بات ہے. میری ایک دعا یہ بھی ہے کہ میرا سر سجدے میں ہو تو میں تیرے یہاں پہنچ جاؤں, میں تیرے دروازے پہ سجدہ کرنے لگا ہوں. سر میرا, در تیرا. الہی سب کچھ دے بیٹھا ہوں, سب کچھ قربان کر چکا ہوں, یہ میرا سر باقی ہے, میں تیری حضور میں اسے رکھتا ہوں. اور تمنا میری یہ ہے قیامت آ جائے پر میرا سر سجدے سے نہ اٹھے, میں سجدہ ریز رہوں, میں تیری مناجات کرتا رہوں, میں تیرے دربار سے مانگتا ہی رہوں. تو دیتا نہ تھکے, میں لیتا نہ تھکوں. سر سجدے پہ رکھ دیا. ظالم آگے بڑھے, نواز رسول جگر گوشہ بطوط سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ خنجر مار کر سر تن سے الگ کر دیا, اور بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے کام کر دیا, انعام کے مستحق بن گئے. اب فلاں انعام ملے گا, اب فلاں انعام ملے گا. نواز رسول کو ختم کرنے کے بعد انعام کو پھلوڑتے پھرتے ہیں, انعام کو تلاش کرتے ہیں. اس پر بھی صبر نہیں آیا, ذلیل لوگوں کی آگ نہ بجھی, خاندان نبوت کو ختم کر کے بھی ان کی آگ نہ بجھی. جلوس بنایا, فاطمہ الزہرا کی بیٹی کا جلوس بنایا,
سیدہ زینب کو اونٹوں پہ بٹھایا، سکینہ کو بٹھایا، خاندان نبوت کی مستورات کو بٹھایا. یہ کون خاتون ہے؟ یہ کون سی نبی کی گھر والی، نبی کی بچیاں ہیں؟ علماء کرام نے لکھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، کسی ظالم نے مستورات کی خیمے کی طرف گھوڑے موڑ دیے. حسین نہ دیکھ سکے، فوراً چلائے، فرمایا او ظالمو کمیرو، ایک طرف ہٹ جاؤ، نبی کی مستورات کی طرف نہ آؤ، نبی کے خیمے کی طرف آنکھ نہ اٹھاؤ. جن لوگوں کا مزاج نہیں ہے وہ کسی کی بہن کو نہیں تارتے، وہ کسی کی بیٹی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ کسی کی بیوی کے ساتھ برائی نہیں کرتے. جو پرانے بدماش ہیں، جو نسلی حرامی ہیں، ان کا آج بھی یہی طریقہ کار ہے. کڑوی لگتی ہے باتیں، کیوں انتظام نہیں؟ آج فاروق اعظم کا دور ہوتا، میری تمہاری سب کی گردنیں اڑا دی جاتی، بتایا جاتا کہ مسلمان کیسے ہوا کرتے ہیں. مسلمانوں نے اپنا سب کچھ بیچ کے کھا لیا، ایمان بیچا، عزت بیچی، آبرو بیچی، تقدس بیچا، حتیٰ کہ نبی کا خاندان بیچ دیا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس مظلوم ترین بتاؤ کیا پھانسی لگتی تھی ان کو اگر کوئی شرط مان جاتے؟ بس انعام نہ ملتا، انعام نہ ملتا. اور جانتے تھے کہ یہ علی کا بیٹا ہے، وہ معاویہ کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں صحابہ کرام کے بیٹے ہیں. اگر یہ مل گئے تو پھر اپنا کیا بنے گا؟ پھر ہمارا کچھ نہیں بچے گا. اس لیے ظالموں نے دونوں کو مل نہیں کر دیا. انہوں نے یہاں کھڑے کھڑے ووٹ ڈالو، حمایت کرو یہاں کھڑے کھڑے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں نبی کا خون ہے، فاطمہ الزہرا کا خون ہے، شیر خدا کا خون ہے. وہ گردن کیوں جھکا دیتا؟ اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ میں خاندان دے کر گھبرا دیا ہوں، میں اپنا سارا خاندان ذبح کرا کے تمہارے سامنے کوئی حال کیا ہوں؟ نہیں فرمایا ہری شاخ تمنا، ہری شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بدھی تو نہیں. جبا کی تیز سے گردن وفاشاروں کی کٹی ہے برسر میدان، مگر جھکی تو نہیں. کٹا کر گردنے بتلا گئے کربلا والے کہ باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے. علی کے خاندان نے یہ بتا دیا کہ غلط کے سامنے، ظالم کے سامنے ڈٹ جاؤ، مر جاؤ، خدا کی یہاں چلے جاؤ، پر جھکو مت. کیا جانے آج کل کے لوگ حسین کی قیمت؟ پی کر ووٹ دینے والوں، پیسے کھا کھا کر کے ووٹ دینے والوں، دکانوں مکانوں کے فائدے اٹھا کر ووٹ دینے والوں، تم سارے کے سارے حسین کے مشن کے دشمن ہو. تمہارا حسین سے کوئی واسطہ نہیں. ساتھ پھر بھاگے ہوئے تھا، وہ اس وقت میں بھی نہیں تھا. اور کیا تھا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ دے دیا، آخر میں آ کر کے سر بھی دے دیا.